انتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں۔ وہ کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات، رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں in the small hours of the morning، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ کیسی موت ہے؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بدکاری کا اسی فعل کے دوران موت آ جائے۔ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی، مبادا اسی لمحے موت آئے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساتھ کی پوری حفاظت کی، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو، اور اس حالت میں کہیں موت ہو۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چور کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر ایسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہونا۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق، اور دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری کی۔ عام طور پر سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر، اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی۔ اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، ٹو پلیز اللہ، اللہ کو راضی، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے انسان نیکی کا کام کرے، بدی سے۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی۔ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہم نہیں، ان کو نہیں پوچھتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکر ہوں، کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے۔
خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بامقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں ہے۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہوتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا کیا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائی۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے۔ اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے، وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی، وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں۔ یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمافرڈائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہیں۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈیفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو گیا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے۔ عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ، یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے۔ ثمانیۃ ازواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہوگا۔ من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ غیر مخلقہ، پھر اس کو جو، اور پھر خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے۔ اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ایبڈومینل وال ہے۔ دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے۔ تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے۔ کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن۔ تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے، اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کا نا، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے، اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا بعد خلق، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کرو، چوائس از یورس۔ لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو،
اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خولہ اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو۔ انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک، وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا۔ مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس میں، اب من ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن وقائما، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ بس آگے کچھ نہیں، مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پر روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے۔ اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا۔ یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں۔ قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا اب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے، اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، عبد کے معنی ہے غلام۔
چنانچہ یہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت، لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت، جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے ہیں، لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے، قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جو جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%، وادخلوا فی السلم کافہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی تنخواہ لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى میں۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں، خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے، فصاحت و بلاغت کا، کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار، اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے، پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر، حرام خوری کر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ، ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ پر تہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو، بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی۔ اور طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی، دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا، طغیانی آ گئی۔ یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا، اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا، اللہ سے آزاد ہو کر، تباہی ہے، بربادی، وہ طاغوت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دی، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اس کے بھی درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان، واللہ یحب المحسنین۔ تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح، کم سے کم کے لیے۔ یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عظیمت کا راستہ اختیار، بہتر سے بہتر کے لیے، ایم ہائی، دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو۔ یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو اس کی احسن ترین، جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص کہ جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا؟ پھر چھوڑ دیا گیا۔ کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا؟ یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا، دفعہ لگ چکی، جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ، جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر ان کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے،
فتراہ مصفرن، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے۔ دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تمہارا بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ زیادہ بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب چلو اس میں تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، وہ اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب استعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر دی، تان توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو پیدا کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مفہوم۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا،
सलात का सबसे करीबी मफहूम लफ्जी जब बयान किया जाएगा उससे मुराद उसके मानी तो दुआ उसमें अहम तरीन, किसी की तरफ तवज्जो करना, मुनाजात करना, गुफ्तगू करना, मुखातबा, मुकालमा, दुआ, ये दर हकीकत सलात का सबसे बड़ा इस्तिलाही मफहूम है। लेकिन जो इसका मादा है सौद लाम वाव या सौद लाम या, उसका असल मफहूम जो है वो तापना, हरारत हासिल करना। तो इन दोनों के हवाले से असर रहा, वो तापना और हरारत हासिल करना वो है रूह के एतबार से। वो जो कहा इकबाल ने, ये बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। ये इश्क की आग जब बुझ जाती है, दर हकीकत यही तो इंसान की रूहानी मौत है। ये अब ये न रहे तो चाहे मंतिक में बहुत इंसान माहिर हो। मुझे इकबाल का शेर याद आया, तकाबुल करते हुए एक इंसान महकूम और एक इंसान फुर, आजाद इंसान, उनकी नफ्सियात में जो बुनियादी फर्क अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ मवाक़े पर बयान किए हैं। महकूम है बेगाने इखलाफ मुरव्वत, हर चंद के मंतिक की दलीलों में है चालाक। तो मंतिक की दलीलों में इंसान चालाक हो जाए और वो लुगत हाय हिजाजी का वो एक खजाना बन जाए, उसे तमाम अल्फाज के मानी याद हो, वो बड़े मसाइल फिक़ह के उसे अज़बर हो, जुज़ियात बे इंतहा जुज़ियात जो है वो मुस्तहज़र हो, फ़लसफ़े के बड़े बड़े मसले उसने हल कर लिए हो। लेकिन अगर रूह में वो अल्लाह की मोहब्बत की आग नहीं है, वो तपिश नहीं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का है। इसी के हवाले से आज मुझे याद आया था कि वो जो बड़ी सादा सी एक नज़म है, अल्लाह ताला से दुआ, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, उसमें भी जो अल्फाज आए हैं, जो रूह को गर्मा दे और कल्ब को तड़पा, ये है असल जो मकसूद है नमाज। और यही वो चीजें जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि निगाहों से ये पहलू सामने है ही नहीं, दूसरा पहलू सामने है और वो भी मेरे नजदीक बहुत अहम है, बहुत बुनियादी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है बुलंद तरीन बंदे कि तक़र्रुब इल्लाह, उसके लिए दर हकीकत ये किस लिए दरकार है, रूह के अंदर इश्क की हरारत और गर्मी ताज़ा। बसा औकात ये अंदर दब जाती है, जैसे अंगारा होता है आग का, उसके ऊपर खाक और राख आ जाती है, अंदर कुछ होती है। आग दबी हुई समझ, आग बुझी हुई न जान, इस दबी हुई आग को फिर एक शोला बनाना, फिर इसके अंदर एक हयात ताज़ा पैदा करना, ये है नमाज का अहम तरीन और बुलंद तरीन मकसद। लेकिन उसके साथ ही इस नमाज में जिक्र होना, इसका ये जिक्र है। और जिक्र की जब मैं फेरिस्त बयान किया करता हूँ, बहुत से हज़रात के सामने होगा कि जिक्र का दर हकीकत मफ़हूम है इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब। हमारे यहाँ गलती से जो ज़राए जिक्र है उन्हें जिक्र करार दे दिया गया है। नमाज जिक्र नहीं है, नमाज जिक्र का जरिया। अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। ये अल्लाह अल्लाह कहना या अदियाए मासूरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशनून दुआएं हैं, उन्हें अपने तमाम मामूलात दुनियावी के साथ साथ उन दुआओं को भी इंसान पढ़ता रहे, अल्लाह से दुआ करता रहे। ये तमाम ज़राए जिक्र है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका आप विर्द कीजिए, ये भी ज़रिया जिक्र। हकीकत में जिक्र है इस्तिहज़ारुल्लाह फिल क़ल्ब, अल्लाह को दिल में ले आना, अल्लाह को दिल में हाजिर कर लेना, असल में तो तर्जुमा होगा, लेकिन हाजिर जानना, ये कैफियत जो है इंसान को हासिल हो जाती है। अब इसके हवाले से जरा बात समझिए कि एक तो मैं अर्ज कर चुका हूँ मुजस्सम जिक्र तो कुरान, लिहाजा जिक्र की फेहरिस्त जब आप करेंगे ज़राए जिक्र तो उनमें सबसे पहले कुरान है, इसलिए कि वो हमारी हिकमत के पहले मसले को हल कर रहा है, बुनियादी मसला, अहम तरीन मसला। दूसरे नंबर पर जिक्र जो है, अब उसके लिए कुछ इस्तिलाहात जो मेरे मुख्तलिफ दुरूस में शायद आपके सामने बाद में आए या पहली आ चुकी हो, उनके हवाले से मेरी बात समझ। एक जिक्र ग़याबी है, थर्ड पर्सन में, सीग़े गायब में अल्लाह की याद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी अल्लाहु अकबर जो है ये जुमला है इस्मिया खबरिया है, एक हकीकत का की तकरार आप कर रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दर हकीकत जिक्र ग़याबी है कि आप इसमें मुखातिब नहीं है अल्लाह, एक जिक्र खिताबी कहें या जिक्र हुजूरी कहें, जिसमें मुकालमा होता, जिसमें गुफ्तगू होती। तो नमाज दर हकीकत जिक्र हुजूरी और जिक्र खिताबी की बुलंद तरीन शक्ल। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि नमाज के लफ्ज़ या सलात के लफ्ज़, ये इस्तिलाही मानी जो अक्सर व बेशतर किए जाते हैं, वो है दुआ। और दुआ में होता क्या है, मुखातबा है, मुखातबा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ परवरदिगार। फिर ये कि उसमें इक़दाम और किसी की तरफ मुतवज्जे होना, यही वजह है कि इफ्तिताह सलात, नमाज को शुरू करने के लिए
ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہو، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہونا، تم کو نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے۔ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعاء کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کریں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بات مند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری تین آیتیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہے کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعاء ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے درخواست پیش کی ہے
اور میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، وَلَا يَمْضِي مَا سَعَدَ۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی۔ تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانسبل نہیں۔ اپلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام مطلق۔ یہ ہمارے ہاں جو عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے یلقا اساما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر لی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہو، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہو، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دو۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا،
کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور وہ محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنے گی۔ اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا، ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے مانوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مصنون دعاؤں میں سے جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہیں۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون، اسی طرح آپ بازار جائیں اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک سمجھیے مبارک پازیٹو اس کے اندر برکات ہوں گی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، توبو الی اللہ۔ اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں، رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آئے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا فقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے۔ ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیت، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، کچھ سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے۔ رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ اٹس خلق۔
قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے. ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی اجزائے ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ کیجیے، وہی بھی عالم ابر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے. روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا انہوں نے، نوٹ کر دیجیے کبھی پڑھیے. حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا ہے. وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی ہے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل. عبادت کرو خالصتاً اللہ. عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل. 3 چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں. سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے. مطلقاً حرام کسی کے لیے. یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر. تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کو. نمبر 2، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے. لا تدعوا مع اللہ احد، رسول سے بھی. اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے. استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے. استنصار صرف. ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا. لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے. نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ. جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں. فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، 0 سے ضرب کھا کر پوری عبادت 0 ہو جائے. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی. نسیان، بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا،
کہ پردہ پڑ جاتا. حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوتا. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا نمبر 3 جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پہنچ گیا، یہ مجھ سے کیا ہو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. اٹ ول بی ریٹن آف، اٹ ول بی ایکسپنڈ، محو کر دیا جائے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈھیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً. اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا، جب میں گرا تھا. کیونکہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا. ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا، جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا. یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا. اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، ولا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے 2 پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. وہی مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائز سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائز اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے.
ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، نو پاور، نو اتھارٹی۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی۔ وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل، نو فرکشن۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، پھر روکنا لوگ ہے۔ لیکن باقی ویرنگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that environment, of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس گرفت میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ۔ اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہو کیجئے، تقرب بالنوافل۔ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں۔ جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، بلا فرض
تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے, روزے منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. You cannot reconcile with that system. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا, اس میں اچھی جائیداد بنانا, اس میں پیسہ جمع کرنا, اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں, سب کا سب حرام, مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان, اپنا مال, اپنا تن, اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے, that is allowed, nothing more. This is the point, crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا. تو اس کانٹیکسٹ میں باتیں, نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلی پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. یہ ساری بات, all these things become absolutely irrelevant. یہ deciding factor is دین غالب ہے, ٹھیک ہے, چلو نوافل کی طرف, قرات کی طرف چلو, جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل, ورنہ تقرب بالفرائض, پہلے فرض کرنے, اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. Now please note this word. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے, your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں, اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف, دنیا کے حصول کے لیے, جتنا پھیل سکیں, جتنا پھل سکیں, جتنا پھول سکیں, جتنی جڑیں گہری جما سکیں, جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں, جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں. ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی, آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں قاضیوں کے, اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. Why to deceive themselves? ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا, پن کا, خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ کس ماحول میں رہ رہے, بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ. پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے, کوئی اعتراض نہیں, اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں, آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں, تو بہت اچھا کھائیے, بہت اچھا پہنیے, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ, دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے, اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں, 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں, جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے, کسی اور کو نبی مان لیا, ان کے خلاف جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے, صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں. خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے, اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں قتال کروں گا, اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہو, اسلام میں نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجیے, میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں, کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے, دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جائے. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے
تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آسے حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹسٹ تھے نا، پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں صفحاء کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن الصفحاء، these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme and aqim الدین. نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام میں 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گئے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج، جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کھاتا تھا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا، ریلی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کروں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتی. غمی جنبد نہ جنبد گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے. ریچولیزم، رسومات رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، وہ باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے. لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا، 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے. معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. اس وجہ سے اب میں اپنا 33 سال کا تجربہ آپ کو بتایا. اصل ڈیسائسو پارٹی اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر. تو اصلی مخرج
بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہو. حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا. تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل. تو بہت